بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غریب گھرانے سے بہو لے آئی تاکہ اس کو ڈرا اور دھمکا سکوں، لیکن میرا بیٹا اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ میں اگر اپنی بہو کو کچھ کہتی تو وہ میرے سامنے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن میں غصے میں آ کر بہو کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی۔ اس وقت میری قدموں تلے سے زمین سرک گئی جب میں نے اپنی بہو کی چیخوں کی آواز سنی۔ جب اس کی آواز پر ان کے کمرے میں پہنچی تو میری بہو ہٹی کٹی کھڑی تھی، لیکن میرا اکلوتا بیٹا۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ میری پرورش میری دادی اور چھوٹی پھپھو نے کی۔ وہ میرے ساتھ بہت ہی حسن سلوک سے پیش آتی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری دادی نے کبھی بھی مجھے اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ میری ماں سے بھی بڑھ کر تھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جن کو مخلص پایا، میرے والدین کے بعد میری پھپھو اور میری دادی تھی۔ میری دادی کی خواہش تھی کہ میرا رشتہ میرے چاچے کے گھر میں جائے۔ میرا چاچا بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور مجھے اپنے بچوں کی طرح سمجھتا تھا۔ آج جب میری دادی نے میرے چاچو سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے حامی بھر لی، لیکن جیسے ہی وہ گھر گئی اور اپنی بچی بیوی کو بتایا تو ان کے گھر سے زور زور کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ ایک ہی گھر تھا۔ ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کیوں جب دادی نے چاچا سے بات کی میں موجود نہیں تھی۔ میری دوست جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ تھا، میں اس کے گھر گئی ہوئی تھی۔ واپسی پر جب میں آئی اور جو منظر میں نے دیکھا وہ نہایت ہی تکلیف دہ تھا۔ وہ منظر میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میری ماں کی وفات کے بعد یہ دوسرا منظر تھا جس نے مجھے بے حد تکلیف میں ڈالا۔ یہ وہ منظر تھا جب میری چاچی مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ میں نے جب اپنے بارے میں ان کے منہ سے غلط الفاظ سنے تو مجھے بہت ہی تکلیف ہوئی، کیونکہ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ میری چاچی میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کے بیٹوں کو ورغلاتی ہوں اور اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عورت ایسا کیوں کہہ رہی ہے، کیونکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں بالکل معصوم تھی۔ وہ جو الزام مجھ پر لگا رہی تھی میں نے سنا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں ان سے کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ اس وقت میرے بابا بھی گھر پر موجود نہیں تھے۔ میری دادی ہے میری چاچی سے کہہ رہی تھی کہ بد اخلاق عورت، مجھے ذرا شرم نہیں آ رہی کہ ایک معصوم اور یتیم لڑکی پر تو اس طرح کے الزام لگا رہی ہے۔ تجھے اس معاملے میں خدا سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن وہ نہ ڈری۔ میرے چاچے کے کہنے پر انہوں نے فی الحال تو اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، لیکن بعد میں نہ جانے کیا کرنے والی تھی۔ ان کی سختی اور میرے لیے ان کی نفرت ان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں خاموش رہی کیونکہ میری بات کی اس وقت کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ جب میرے بابا آج کام سے واپس آئیں گے تو میں ان سے ضرور بات کروں گی اور کہوں گی مجھے اس آگ میں مت ڈالیں اور ایسے لوگوں میں میرا رشتہ نہ کریں جو لوگ رشتہ کو نبھا نہیں جانتے، اور ان کے دلوں میں اتنی نفرت انسانوں میں ہوتی ہے اور کیا سوچتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اب میں رشتے کو تقریباً کافی عرصہ ہو چکا تھا، کیونکہ میرا رشتہ میرے چاچا کے گھر میں بچپن میں ہی ہوا تھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا میں خوش ہوں یا اس رشتے سے ناخوش نہیں ہوں۔ میں فی الحال خاموش رہی اور سب کچھ خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ آج میرے اسی چچا کے دوسرے بیٹے کی منگنی تھی۔ ہم سب بہت پرجوش تھے۔ میں نے بھی بہت ہی خوبصورت سوٹ بنوایا۔
منگنی کا فنکشن تھام کو تھا۔ میری پھپھو نے مجھے کہا کہ بیٹا آج تم بہت اچھی تیار کرنا اور تم سب سے زیادہ اچھی نظر آؤ، اور واقعی میں ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے گلابی سوٹ اور ہیل والی جوتے اس کے ساتھ میک اپ کر کے فنکشن پر پہنچی تو سب کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی رہ گئی۔ ہر کوئی میرے بارے میں پوچھ رہا تھا، یہ لڑکی کون ہے اور کس کی بیٹی ہے۔ جب میں نے اپنی چاچی کو منگنی کی مبارک دی تو انہوں نے کہا، تم مجھے اپنے بیٹے کے پاس اگر آج نظر آئی تو مجھے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ میرا ایسا کوئی ذہن نہ تھا جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ میں نے ان کو خاموشی سے دیکھا اور وہاں سے چلی آئی۔ میں آ کر اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میری دادی نے کہا، بیٹا تمہارے چہرے پر کتنی اداسی کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، نہیں دادی کوئی بات نہیں، میں تھک چکی ہوں اس وجہ سے۔ میری دادی نے کہا، بیٹا شاید تمہیں بھوک لگ رہی ہے اور تم نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، بس ابھی کھانا آنے والا ہے، اچھے سے کھانا۔ میں نے کہا، جی دادی آپ پریشان نہ ہوں، ہم جس ٹیبل پر بیٹھے تھے اسی ٹیبل پر میرا کزن جس کا نام احمد تھا وہ دادی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی بیٹھا تو مجھے اس کی ماں کی وہی بات یاد آئی کہ جب اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے بیٹے سے دور رہنا، کیونکہ یہ میرا وہی کزن تھا جس سے میرا رشتہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری دادی نے یہ سب محسوس کر لیا تھا اور میرے کزن نے بھی میری بے رخی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ شاید وہ دادی کے بہانے سے مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اور اب ٹیبلوں پر کھانا لگ چکا تھا اور میرا کزن ابھی تک دادی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میری دادی نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں بھوک لگی رہی تھی، آ کر کھانا کھا لو۔ جب میرے کزن نے یہ بات سنی تو وہ وہاں سے اٹھ گیا اور کہا، دادی جان آپ لوگ کھانا کھائیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتا دینا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں اپنی دادی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ دادی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا وہ تمہارا کزن ہے، تم اس کے ساتھ اتنی بد اخلاقی سے کیسے پیش آ سکتی ہو؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں خاموش رہی کیونکہ میں ان کو حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی۔ دادی نے کہا، اچھا اب تم کھانا کھاؤ، مجھے میری چاچی کی باتیں پریشان کر رہی تھی، اس کی وجہ سے میری بھوک اٹھ چکی تھی۔ میری دادی اور پھوپھو میری پلیٹ کو بار بار دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم کیوں کچھ کھا رہی ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ تمہاری چاچی نے کچھ کہا ہے؟ کچھ تو ہمیں بتاؤ۔ میں نے کہا، دادی جان آپ ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے خاموشی کو بہتر سمجھا اور خاموش ہو کر دادی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرا کزن بار بار دادی سے پوچھ رہا تھا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور وہ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن میں اسے کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی، کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اس کی ماں کی وجہ سے اسے دور رہتی تھی۔ حالانکہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن میں نے اس چیز کا اظہار کبھی کسی سے نہ کیا، اور اس کو دیکھ کر بھی لگتا تھا جیسے وہ مجھ میں دلچسپی لیتا ہو۔ اس نے بھی کبھی ایسے کسی کو کوئی بات نہ کی تھی، لیکن آج میری دادی نے میری چاچی سے کہا کہ اب بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کی شادی کے بارے میں سوچا جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے فرض جلدی ادا کر دوں۔ میری زندگی کا کچھ نہیں جانے کون سی شام میری زندگی کی آخری شام ہو جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے میں اپنی پوتی کی شادی کر دوں۔ بس میری دادی نے یہی بات کی تھی کہ ایک تماشا کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک ایسا تماشا تھا جس نے مجھے سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میرے سر پر ایک ایسے قیامت پڑی جس کا مجھے کوئی اندازہ نہ تھا۔ میری چاچی نے نہ صرف شادی سے انکار کر دیا بلکہ انہوں نے اس وقت رشتہ ہی توڑ دیا، کیونکہ ہم ان سے دولت میں بہت کم تھے
وہ ہم سے بہت زیادہ امیر تھے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہو بھی امیر گھرانے کی آئے۔ صرف اسی وجہ کے لیے انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا۔ یہ کام جو انہوں نے کیا تھا، اس سے صرف میں نہیں ٹوٹی تھی بلکہ میری روح ٹوٹ چکی تھی۔ میں اس طرح بکھر گئی تھی کہ کبھی جڑ نہ پائی۔ میری زندگی میں یہ سب کچھ لکھا تھا، مجھے اس چیز کا اندازہ نہ تھا۔ ہمارے محلے میں میرے بچپن کے ایک ہی سہیلی تھی جس کی شادی دوسرے محلے میں ہوئی تھی۔ میں اس کو اپنی ہر بات بتاتی تھی، وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے، لیکن اب اس کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ مجھ سے میری دوست اور میری بہن کی طرح تھی، وہ بھی جدا ہونے والی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے تمام ایسے رشتے کھو دیے جن کا کھونے کا ڈر مجھے سونے نہ دیتا تھا اور مجھے یقین نہ ہوتا تھا۔ میرا باپ مجھ سے اس سب کی وجہ سے نظریں ملاتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے اس کی بیٹی ٹوٹ کر بکھر گئی ہے۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ ابو ایسی کوئی بات نہیں، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اس سب سے جو صدمہ میری دادی کو پہنچا وہ بہت ہی زیادہ تھا۔ یہ ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ میری دادی میری ہر بات سمجھتی تھی۔ میری دادی نے خود کو سنبھالا اور مجھے حوصلہ دیا۔ اس کے برعکس مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں ان کو حوصلہ دے رہی ہوں اور خود کو سنبھال رہی ہوں، یعنی کہ یوں تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سنبھال بھی رہے تھے اور حوصلہ بھی دے رہے تھے۔ اب میری دادی چاہتی تھی کہ جلد ہی وہ میرا رشتہ کر دے، کیونکہ وہ مزید میری چاچی کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، جو ذلیل اور رسوا انہوں نے ہمیں کیا تھا۔ اس وجہ سے دادی چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ میری شادی کر لے۔ انہوں نے ایک دو جگہ میرا رشتے کی بات کی۔ خدا کی کرنی یہ تھی کہ میری رشتہ وہاں پر ہو گیا جہاں پر میری بچپن کی دوست کی شادی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے گھر کا بالکل میرے گھر کے ساتھ تھا، بالکل ایک ہی دیوار تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ وہ جس کے ساتھ میرا رشتہ ہوا تھا وہ غیر ملک میں کام کرتا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی نیک اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اس تمام واقعے کے کچھ عرصہ بعد ہی میری شادی ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی اور میرے ذہن پر بہت دباؤ تھا کہ نہ جانے زندگی مجھ سے کوئی اور امتحان تو نہیں لینے والی، یا میرے سسرال والے میری چاچی کی طرح تو نہیں ہوں گے جو مجھے میری غربت پر طعنہ دیں۔ لیکن یہ سب میری اپنی ذہنی سوچ تھی، حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے۔ جس چیز کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میری شادی ان کے گھر ہو گئی۔ وہ لوگ میرا بہت ہی خیال کرتے تھے، اپنے ہی بچوں کی طرح میری ساس میرا خیال کرتی تھی۔ میری شادی کے بعد وہ کچھ عرصہ میرے گھر رہی۔ اس کے بعد وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر چلی گئی، کیونکہ وہ شروع سے وہیں رہتی تھی۔ میں نے ان سے گزارش کی وہ نہ جائے، لیکن انہوں نے کہا بیٹا میری مجبوری ہے، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ مجھے میری دوست کا بہت بڑا سہارا تھا۔ وہ بہت ہی اچھی تھی، لیکن حالات نے اس کو بھی تبدیل کر ڈالا۔ کچھ عرصے بعد میرے بچے نوجوان ہو گئے اور میں نے ان کی شادی کے بارے میں سوچا۔ اب میں یہ چاہتی تھی کہ جس طرح میری چاچی نے میرے ساتھ کیا وہ سب میں اپنی بہو کے ساتھ نہ کروں۔ میں چاہتی تھی کہ میں غریب خاندان سے بہت ہی اچھی اور سمجھدار بہو لے آؤں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے امیر خاندان کی لڑکی لے آؤں۔ حالانکہ بہت سارے رشتے میرے بڑے بیٹے کے لیے آئے، لیکن میں چاہتی تھی میری بہو اچھے خاندان کی ہو، بے شک غریب ہو۔ میری بہو کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن وہ اخلاق کی بہت اچھی تھی، نیک سیرت اور نیک دل لڑکی تھی۔ حالانکہ وہ میری پسند کی تھی، لیکن شادی کے بعد میرا بیٹا اسے محبت کرنے لگا اور اس کی ہر بات ماننے لگا۔ بس یہ چیز مجھے اچھی نہ لگتی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنی بہو سے نفرت کرنے لگی۔ نفرت کی آگ میں میں اس قدر آگے نکل گئی کہ ایک دن میں نے اپنی بہو کو نیند کی گولیاں
اس کے کھانے میں ملا کر دی، لیکن اس کے بعد جو ہوا میری سوچ اور سمجھ سے باہر تھا۔ ایک ایسا منظر جس میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور نہ کیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کھانا جو میں نے اپنی بہو کے لیے دیا تھا وہ میرے بیٹے نے کھا لیا۔ یہ وہی کھانا تھا جس میں نیند کی گولیاں ملی ہوئی تھی۔ بس اسی کے بعد کیا ہونا تھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور پچھتاوے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہ بچا۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی تھی جو میری دوست تھی۔ میں اسے اپنے گھر کی تمام باتیں بتاتی تھی، وہ بھی مجھے اپنے گھر کی ساری باتیں بتاتی تھی۔ ہم جہاں بھی جاتے تھے ایک ساتھ جاتے تھے۔ وہ مجھے اپنی بہنوں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ عورت اس قدر اچھی تھی جیسے میری حقیقی بہن ہو۔ خیر میں بھی اس کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ اس کے 2 بیٹے اور بیٹیاں تھیں جو بہت ہی اچھے تھے، مجھے خالہ کہہ کر بلاتے تھے، اور میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ یہ آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے، بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ ہمارا ایک ہی گھر تھا، درمیان میں دیوار تھی، تو بچے سارا دن کبھی ان کے گھر ہوتے ہیں تو کبھی میرے گھر ہوتے ہیں۔ یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، لیکن میری اس دوست نے جو میرے ساتھ کام کیا وہ کبھی بھول نہیں سکتی۔ میری دوست میرے ساتھ ایسا کرے گی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ سوچا تھا۔ لوگ اچھے وقت کو بھول کر نہ جانے کیوں اپنے دلوں میں نفرت پال لیتے ہیں، اور ان کو اس سے کیا مل جاتا ہے۔ نہ جانے وہ لوگ کیا سوچ کر اپنی ہی دوستوں سے حسد کر بیٹھتے ہیں۔ میری دوست جو ظاہری طور پر میرے ساتھ بہت اچھی تھی، جب اس کی حقیقت میرے سامنے کھلی تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ مجھے اس قدر افسوس ہوا کہ جیسے آج میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت ہی عظیم انسان کھو دیا، اور اس کی کمی مجھے ہمیشہ رہے گی۔ میری دوست نے میری اکلوتی بیٹی کا مجھ سے رشتہ مانگا۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میں اس کو کئی سالوں سے جانتی تھی، اور اس کا بیٹا نہایت ہی لائق اور فرما بردار تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری بیٹی کا گھر میں رہ جائے، کیونکہ انشا میری ایک ہی بیٹی تھی جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ میں اس کا غم دکھ درد سہ نہ پاتی تھی، نہ ہی اس کو تکلیف میں دیکھ پاتی تھی، لیکن جو میرے دوست نے میری بیٹی کے ساتھ حشر کیا وہ ناقابل تلافی تھا، کیونکہ میں ان کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ نہ جانے وہ کسی صدی کا مجھ سے بدلہ لے رہی تھی۔ خیر اس کی حقیقت جب میرے سامنے کھلی تب وقت میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کوستی تھی کہ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتی، لیکن جو دھوکہ انسان کے نصیب میں لکھا ہو وہ مل کر رہتا ہے۔ کچھ دھوکے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے ہی دوستوں سے ملتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی بھول پانا ناممکن ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میری دوست میری بیٹی کا رشتہ لے گئی، بات پکی ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوئی، میرے بیٹے بھی بہت خوش ہوئے، کیونکہ ہم سب یہی چاہتے تھے۔ اب وقت آ چکا تھا کہ انشا کی شادی کی جائے، اور میں اس ذمہ داری کو فرض کو پورا کرنے کے لیے بہت خوش تھی، کیونکہ میں جانتی تھی جہاں انشا کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی اس کا اپنا ہی گھر ہے۔ مجھ سے زیادہ اس کے گھر والے اس کا خیال رکھیں گے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ انشا کی شادی جب میری دوست کے گھر ہو گئی، شروع میں بہت اچھی تھی، شاید یہ سب اس کا ظاہری لباس تھا جس کو میں دیکھ نہ سکی تھی۔ وہ انشا کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، ابھی ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں اس سے پوچھتی اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتانا، لیکن وہ کہتی امی میں بہت خوش ہوں، آپ میری وجہ سے ٹینشن نہ لیں۔ اس کو ایک فکر تھی کہ اس کی شادی میں بھی اس کا باپ نہ آ سکا تھا، کیونکہ اس کا باپ غیر ملک میں نوکری کرتا تھا۔ ہم نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ شادی میں شرکت کریں اور اپنی بیٹی کو اپنے سائے سے رخصت کریں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو چھٹی نہ مل پائی اور وہ نہ آ سکے۔
انشا اپنے باپ کو ملنے کے لیے بہت پریشان رہتی اور ان کی فکر کرتی۔ میں نے ان کو کئی بار سمجھایا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشا تمہارا باپ صحیح و سلامت وہاں پر ہوگا اور جیسے ہی اس کو چھٹی ملے گی وہ ضرور آئے گا، لیکن میری یہ بات اس کو بہت کم سمجھ آتی تھی۔ خیر ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی تو میری دوست کے گھر سے زور زور سی آواز کی آنے لگی۔ یہ آوازیں مجھ نے پہلی بار سنی تھی، نہ جانے ایسا کیا بات تھی جو میری دوست اتنا چلا رہی تھی۔ اس کے بیٹے بھی بہت اونچی آواز تھی کیونکہ گھر کے درمیان میں صرف دیوار تھی اور آواز صاف آتی تھی۔ میں نے کچھ نہ سمجھا، کچھ نہ سوچا، میں بھاگ کر ان کے گھر چلی گئی۔ نہ جانے کیا ہو گیا، کہیں میری بیٹی کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ جب میں وہاں گئی وہاں پر جو حقیقت میرے سامنے آئی وہ بہت تکلیف دہ تھی۔ یہ سب میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ سوچا تھا۔ میں نے دیکھا کہ انشا کا شوہر اس کو مار رہا ہے۔ میری دوست اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر میری بیٹی کو ذلیل اور رسوا کر رہی ہے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں جلدی سے گئی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا جو نوبت یہاں تک آ گئی؟ جو بات انہوں نے مجھے بتائی اس سن کر میرے ہوش حواس کھو گئے، کیونکہ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ میری دوست مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی۔ میں بہت پریشان ہوں اور اپنی بیٹی کے شوہر سے پوچھنے لگی کہ بتاؤ اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے جو بات مجھے بتائی میں بہت دنگ رہ گئی۔ مجھے اپنے کانوں سے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے جب بتایا کہ انشا سے میں نے کہا کہ یہ اپنے بھائیوں سے جائیداد کا حصہ مانگے تو اس نے صاف انکار کر دیا، حالانکہ یہ اس کا حق ہے، کیوں نہیں مانگ رہی؟ میں اس کی جائیداد کو بیچ کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری زندگی سکون سے گزرے۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خالہ آپ ہی سمجھیں میں کون سی بری بات کر دی؟ اس کے یہ الفاظ مجھے بہت برے لگے، لیکن میں بیٹی کی ماں تھی، خاموش رہی اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹا تم چلو یہاں سے۔ وہ نہیں آنا چاہ رہی تھی لیکن میں اس کو زبردستی لے آئی کیونکہ جو حالت میں اس کی دیکھ آئی تھی اس کو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شام کے وقت جب اس کے بھائی آئے، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا تو حیران ہوئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ تم آج ہمارے گھر رہو گی کیا؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں گئی؟ میری بیٹی کے چہرے سے اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا یہ آج رات یہیں رہے گی، ایک ضروری بات ہے جو میں نے تم لوگوں سے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی امی آپ کریں، اس کو بازار لے کر جانا ہے یا اس کی کوئی نئی فرمائش آ گئی ہے؟ میرے بیٹے اپنے معمول کے مطابق سوچ رہے تھے۔ وہ یہی نہیں جانتے تھے کہ انشا کے شوہر نے جو بات کی ہے وہ کس قسم کی ہے۔ وہ لوگ اتنے لالچی بے بس نکلیں گے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ان سے بات کی اور ان سے کہا آپ لوگ میری بات کو غور سے سنو، اس زمین اور باقی جو جائیداد ہے اس میں سے اپنی بہن کو حصہ دو۔ اس کے شوہر نے اس کو کہا ہے کہ اپنے گھر سے اپنے بھائیوں سے جائیداد کا حصہ لے کر۔ یہ بات جب انہوں نے سنی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ خود بھی اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ ضرور دیتے، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے سسرال والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بہت ہی تکلیف دیتی۔ ان کی لالچ کا ہمیں اندازہ نہ تھا۔ میرے بیٹے نے کہا امی وہ اس قدر لالچی ہے کہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی جائیداد میں سے حصہ مانگ رہے ہیں، یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں سے کچھ نہیں کہوں گی، یہ غلطی جو میں کر چکی ہوں بس میرے لیے وہی بہت ہے۔ تم لوگ جائیداد میں سے اس کو حصہ دو، اس کو گھر بٹھاؤ یا جو بھی کرو، میں اس معاملے میں نہیں بولوں گی کیونکہ میں خود صدمے میں تھی، کیونکہ ان کا اصل روپ اور حقیقت ہمارے سامنے آہستہ آہستہ کھل چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا اس پر غور کرو کیونکہ آج یہ ایک بات کہہ رہے ہیں
کل کچھ اور کہیں گے۔ میرے بیٹوں نے کہا امی آپ ٹینشن نہ لیں، ہم اپنی بہن کو حصہ دیں گے کیونکہ ہم نے تو دینا ہے، اگر وہ بھی نہ مانگتے تو ہم ضرور دیتے، لیکن انہوں نے مانگ کر اپنی اہمیت ہماری نظروں میں گرا دیا ہے۔ ہم سب کو سو گئے ہیں۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا۔ میرے بیٹوں نے سب سے پہلے جو کام کیا، جائیداد تقسیم کی، اپنی بہن کا حصہ اس کے نام کیا اور باقی جو 2 حصے تھے وہ دونوں بھائیوں نے آپس میں تقسیم کی۔ اس سب کی اطلاع میرے شوہر کو فون پر دے دی گئی تھی، وہ بھی راضی تھے اور انہوں نے کہا تھا آپ لوگ ایسا کر لیں کہ کیونکہ بیٹی کا گھر بچانا ہے ہمارے لیے بہت ضروری تھا، میں نے ہی چاہتی تھی کہ وہ ہماری وجہ سے اپنے گھر سے در بدر ہو، در در کی ٹھوکریں کھائے۔ ہم اس کو نافعل دی اور میرا بیٹا اس کے گھر چھوڑ آیا۔ جب ہم وہاں گئے وہ لوگ بہت خوش ہوئے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ آج وہ پھر پہلے کی طرح میرے ساتھ مل رہی تھی، لیکن اس کی حقیقت اس کے چہرے میں سے پڑ سکتی تھی کیونکہ اس کے دل میں کچھ اور تھا اور منہ پر وہ کچھ اور نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم واپس آتے ہیں، کچھ عرصے بعد پھر جھگڑا ہوا، میری بیٹی کے گھر چھوڑ کر آ گئی۔ آج جو وجہ اس نے بتائی وہ سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے بولا کہ میرے شوہر نے کہا ہے یہ گھر جس میں تمہارے بھائی اور ماں رہتے ہیں یہ ہمارے نام کر دو۔ میں نے اس کی یہ بات سنی، میں دنگ رہ گئی کیونکہ وہ لالچ میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ میں نے جیسے سوچا تھا وہ اسی مطابق چل رہے تھے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ آج ان کی یہ شرط ہے، کل کو کوئی اور شرط ہوگی، اس طرح وہاں سے کام نکلواتے رہیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے یہ سب کہہ سکتے ہیں؟ میری بیٹی نے کہا امی یہ سچ ہے اور واقعی انہوں نے مجھ سے ایسا کہا ہے، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ ان کی ان باتوں سے میرا بہت تنگ آ چکی تھی۔ ہر بات پہ جھگڑا لڑائی، اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی لالچ۔ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو آج یہ جب حقیقت بتائی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا نہ جانے یہ ایسا کیوں چاہتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی یہ شرط بھی مان لی تو اگلی دفعہ یہ کچھ اور کہیں گے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تھوڑے بہت پیسوں یا کسی بھی چیز کی وجہ سے میری بیٹی کا گھر خراب ہو۔ میرے دونوں بیٹوں سے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا امی کوئی بات نہیں، یہ گھر ہم اپنی بہن کے نام کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں بہت دے گا، ہم اپنے لیے نیا گھر بنوا لیں گے۔ لیکن جب میری بیٹی نے یہ سب کچھ سنا تو وہ فوراً انکار کر دیا اور کہا میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی، آپ لوگ ہرگز ایسا نہیں کریں گے کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ لوگ نہایت ہی گھٹیا نکلے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں علم نہ تھا، ان کی حقیقت مجھ پر عیاں ہو چکی ہے اور مجھے پورا یقین ہے آپ لوگ بھی ان کی حقیقت جان چکے ہیں۔ مزید اپنے آپ کو مصیبتوں میں نہ پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب اپنی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سنے میں بہت پریشان ہوئی، میری آنکھیں نم ہو گئی اور مجھے اپنے دوست کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جب اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ تب ہی مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کون اپنی بیٹی بہو کو بیٹی بناتا ہے۔ یہ سب تو کہنے کی باتیں ہیں اور یہ حقیقت مجھ پر بہت اچھی طرح کھل چکی تھی۔ خیر ہم خاموش رہے، میری بیٹی ہمارے گھر رہ گئی۔ اب میں چاہتی تھی کہ اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر دوں، میں یہ چاہتی تھی کہ میرے جو کسی غریب خاندان کی ہو تاکہ میرے بیٹے اس کے ساتھ یہ سب نہ کریں اور میری طرح کوئی بھی ماں اس تکلیف سے نہ گزرے کیونکہ یہ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ اپنے پیاروں کو اور خصوصاً اپنی اولاد کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ ہماری وجہ سے کوئی بھی ماں یا والدین تکلیف میں نہ آئے۔
میں چاہتی تھی وہ غریب خاندان کی ہو تاکہ وہ ڈر کے رہے اور میری ہر بات مانے۔ اب میں نے اپنی بیٹی کو کہا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ان کے گھر جانے کی، تم یہیں رہو، تمہاری بات میں دیکھتی جاؤں گی، پہلے تمہارے بھائی کی شادی کرتے ہیں۔ میری بیٹی بھی راضی ہو گئی۔ میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ میرے بیٹے کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے موجود تھے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک غریب خاندان سے لڑکی لے آئی۔ یہ لڑکی بہت ہی شریف اور اچھے گھرانے کی مالک تھی۔ اس کی طبیعت میں اس قدر سادگی اور اس قدر یہ نیک دل تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ فرشتہ ہو، اور اس لڑکے کی خوبصورتی دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ کسی شہزادی کی طرح ہو، لیکن حقیقت میں یہ نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، ایک شریف لڑکی تھی۔ مجھے بہت پسند آئی۔ جب ہم پہلی بار اس کے گھر گئے رشتہ دیکھنے کے لیے تو وہ ترے میں چائے لے کر آئی، نہایت ہی سلجھی ہوئی، چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے وہ ہمارے سامنے آئی۔ ہم سلام کیا اور نہایت ادب کے ساتھ ہمیں چائے دی۔ اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ بناوٹ کی یا نمائش کی یا پھر ظاہری طور پر ادب و احترام کی کر رہی ہے، وہ حقیقت میں ہی ایسی تھی۔ اس کا اندازہ تو مجھے تب ہوا جب وہ میرے گھر بن کر آئی۔ کچھ ہی دنوں میں اسے نے میرے گھر کو آ کر جنت بنا دیا۔ وہ گھر کو سنبھالنے لگی۔ میں اس سے کہا، بیٹا ابھی تمہاری شادی کو چند دن ہوئے ہیں، یہ دن تمہارے آرام کے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی بہت مصروف ہو جائے اور تم یہ چند دن اپنی مصروفیت میں گزار دو۔ ابھی تم گھر کے کام رہنے دو۔ میں پہلے بھی کرتی تھی، مجھے عادت ہے، میں اب بھی کر لوں گی۔ لیکن وہ لڑکی بہت ہی اچھی تھی، وہ مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی تھی، سارا کام خود کرتی، اپنے شوہر کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی، اس کی ہر بات مانتی، اس کے رشتہ داروں کو بہت زیادہ عزت دیتی تھی۔ بہت جلد ہی اس نے میرے بیٹے اور میرے دل میں اور باقی تمام گھر والوں کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا لی جس کا ہمیں اندازہ ہی نہ ہوا۔ نہ جانے کب کس طرح وہ ہمارے دلوں کے اندر آ گئی۔ کافی عرصے بعد جب میری بیٹی انشا کو اس کے سسرال والے لینے آئے اور منانے آئے تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس قدر لالچی لوگ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، اور لالچ کی بنا پر رشتے نہیں ہوا کرتے۔ آپ رشتوں کو کبھی بھی خرید نہیں سکتے۔ ہماری طرف سے معذرت ہے، ہم مزید اپنی بیٹی کو اس آگ میں نہیں ڈال سکتے۔ اس عورت نے میری منتیں کی۔ اس کا شوہر بھی کہتا رہا۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ کسی کو اندازہ نہیں۔ دلوں کے راستے صرف خدا ہی جانتا ہے۔ جب میں کچن میں چائے لینے آئی تو میری بہو نے جو مجھ سے بات کی، مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور بہت ہی عجیب لگا۔ ایک پل میں میرے دل میں جو اس کے لیے بہت زیادہ ہمدردی اور پیار اور محبت تھی، ایک دم سے نفرت میں بدل گئی، کیونکہ وہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، امی آپ انشا کو اس کے گھر جانے دیں، کیونکہ اس کا وہی حقیقی گھر ہے، یہاں پر وہ کب تک رہے گی۔ جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں خاموشی رہی اور چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ آج میں نے ان کو انکار کر دیا اور کہا میں اپنے بیٹوں سے مشورہ کروں گی، کچھ دنوں بعد ہم سوچیں گے، آپ دوبارہ آئیے گا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ لوگ چلے گئے، لیکن آج جب میں سوئی تھی تو مجھے میری بہو کی بات نے بہت پریشان کیا۔ میں نے کہا، اس کو میری بیٹی بوجھ لگتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں آج ہی اپنے بیٹے سے اس کا بات کا ذکر کروں گی، لیکن رات تھی، میں نے کہا بات کہیں بڑھ نہ جائے۔ صبح ناشتے کے وقت تو جب ہم ساتھ ناشتہ کر رہے ہوں گے تو میں اس بات کا ذکر کروں گی۔ صبح ہوئی تو میں موقع کے انتظار میں تھی، کب میرا بیٹا اٹھ کر آئے اور میں یہ بات کروں۔
لیکن جیسے ہی وہ آیا اس نے کہا آپ مجھے جلدی میں نے کام پر جلدی جانا ہے، جلدی سے ناشتہ دیں۔ میں نے اس سے کہا بیٹا کل تمہاری بہن کے سسرال والے آئے تھے اور وہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں، اس پر تم کیا کہتے ہو؟ میری اس بات کے بعد اس نے جو بات کی اس کو سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے فوراً ہی اپنی بہو کی طرف دیکھا کیونکہ وہ یہی بات تھی جو کل مجھے میری بہو نے کی تھی۔ میری زبان نکل چکی تھی کہ میری بہو نہایت ہی چالاک ہے، اس نے ہی میرے بیٹے کو میرے خلاف ورگلایا ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ انشا یہاں سے چلی جائے۔ جب میرے بیٹے نے مجھ سے یہی بات کی تو میں کیسے اس سے اپنی بہو کی شکایت کرتی؟ میں خاموش رہی اور خاموشی کو ہی بہتر سمجھا۔ میرا بیٹا چلا گیا۔ اب میں انشا کو اس بارے میں نہ بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سب سن کر پریشان ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا تم نے میرے بیٹے کو ہمارے خلاف کیا ہے، تم نے ہی اس کے کان بھرے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کا بیٹا خود ہی یہی چاہتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ مجھے اس کی بات پر یقین آیا۔ شام کو میں نے جب بات کی تو میں نے کہا کہ تمہاری بیوی بھی یہی کہہ رہی تھی اور تم بھی، آخر تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ میری بیٹی تم پر کب سے بوجھ بننے لگ گئی؟ تمہاری ایک ہی بہن ہے، تم کیسے اس کے ساتھ یہ سب برداشت کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا کہ امی آپ بات کو کیوں بڑھا رہی ہیں؟ جب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو چکے ہیں تو آپ کیوں نہیں بات کو سمجھ رہی؟ میں خاموش رہی۔ بس اسی دن سے میرے دل میں بہت زیادہ نفرت پیدا ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس چیز کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اب میں موقع کی تلاش میں تھی، کب مجھے موقع ملے اور میں اس چیز کا بدلہ لوں۔ میں جو بھی بات کرتی تھی یہ مجھے سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا میری بہو سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے کہنے پر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت تکلیف دیتی تھی۔ وہ ہر بات پر اپنی بیوی کی حمایت کرتا اور اس کو سچا کہتا۔ اگر کوئی بھی بات ہو جاتی تو اس سے مشورہ لیتا اور کہتا وہ بہت ذہین ہے، جو بھی کہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ خیر ایک ہفتے بعد انشا کے سسرال والے پھر آئے۔ کیونکہ میں سب کچھ سن چکی تھی میں نے ان سے کہا اب دوبارہ میری بیٹی کو پریشان نہیں کریں گے، اس چیز کی تسلی مجھے دیں اور اس کو لے جائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ اس عرصے میں میری دوست نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کی تھی۔ وہ بہو اس کے بہت تنگ کرتی تھی۔ اس نے میری دوست کو ذلیل اور رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ ہر وقت سوتی رہتی، کوئی کام نہ کرتی اور اس کی بیٹیوں کو ذلیل و خوار کرتی۔ اس کے بعد ہی اس کو میری بیٹی کی قدر معلوم ہوئی اور اس نے کہا کہ وہ بہت اچھی ہے۔ واقعی میں اس کی تربیت بہت اچھی تھی۔ اس نے جب مجھے یہ سب کچھ بتایا تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی اور پریشانی ہوئی۔ ساتھ ہی اس نے میری بہو کی تعریف کی اور کہا تمہاری بہو بہت ہی لائق اور اچھی ہے، اس نے تمہارا سارا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ میں اب اس کا حال میں آ چکی تھی کہ اگر کوئی میری بہو کی تعریف کرتا تو میں سن نہ سکتی تھی۔ خیر میں تب خاموش رہی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بھیج دیا کیونکہ ان کو احساس ہو چکا تھا جو انصافیاں اس نے میری بیٹی کے ساتھ کی تھی اور جو ناانصافیاں اس نے میری بیٹی کے ساتھ کی تھی اس کا صلہ بھی وہ دے چکی تھی۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ میری آنکھوں میں نمی آ چکی تھی کیونکہ آج مجھے وہی وقت یاد آ چکا تھا جب میں نے اس کو اس گھر سے رخصت کیا تھا۔ یہ میرے لیے وہی کہانی آج دوبارہ رپیٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو خوب ساری دعائیں دی اور چلی گئی۔ اب میں نے اپنی بہو سے بدلہ لینے کے لیے سوچا۔ میں اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی، بہت احسن طریقے سے وہ کھانا اس کو دیا اور کہا بیٹا تم اس کو کھا لو، سارا دن کام کرتی ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر میں واپس آ گئی۔
میں اپنے کمرے میں آ گئی، سوچا وہ کھانا کھا کر اب تک بے ہوش ہوئی پڑی ہوگی، لیکن جب مجھے میری بہو کی چیخوں کی آواز آئی، میں بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں گئی۔ وہاں پر جو میں نے دیکھا، اس کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کھانا میری بہو نے نہیں، میرے بیٹے نے کھایا تھا۔ میرا بیٹا نہ جانے کب واپس آیا، کہاں سے آیا تھا، اب وہ کھانا اس نے کھا لیا۔ اس کے منہ سے کہہ آ رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے ہوش حواس کھو دیے، کیونکہ یہ سب نہیں جانتی تھی۔ میری سوچ سمجھ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہم جلدی سے اس کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ 2 منٹ بھی دیر کرتے تھے تو ان کی جان چلی جاتی۔ میں اپنی کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اپنی بہو سے معافی مانگی، اپنے بیٹے سے معافی مانگی، انہوں نے مجھے معاف کر دی اور ہم خوشی سے اپنے گھر میں رہنے لگے۔ میری بیٹی بھی اپنے گھر میں خوش ہو گئی۔ میری بہو میرا بہت خیال رکھتی تھی، اور اب مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ میری بہو نے جو بات کی تھی وہ صحیح تھی، کیونکہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز جو میری زندگی میں ادھوری رہ چکی تھی، جب مجھے اس کا علم ہوا تو میں اپنے ہوش حواس کھو بیٹھی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جو لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ ضرور برا ہوتا ہے، کیونکہ میری اس چچی نے، جس نے مجھے غریب ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، مجھے جب ان کے گھر میں علم ہوا تو نہایت افسوس ہوا، کیونکہ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی ان کو سبق ضرور ملے، لیکن ایسا سبق ملے یہ میں نہیں سوچا تھا۔ جب میری پھپھو نے بتایا اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، اور وہ بہت ہی امیر لڑکی تھی۔ وہ لڑکی کچھ عرصہ تو ان کے ساتھ بہت اچھی رہی، لیکن کچھ دنوں بعد اس نے اپنی اصل رنگ اور روپ دکھانا شروع کر دی۔ اس نے اس کو بہت ذلیل خوار کیا، ہر وقت کہتی کہ آپ لوگ بہت ہی کم ظرف ہو، آپ لوگوں کو دولت کی لالچ، اور اسی وجہ سے آپ لوگوں نے میری شادی اپنے اس لالچی بیٹے کے ساتھ کروائی، حالانکہ میں اس کی قابل نہیں تھی۔ آپ لوگوں کا معیار مجھ سے نہیں ملتا، یہ گھر بہت چھوٹا ہے، یہاں پر میرا دم گھٹتا ہے، مجھے گھر بنوا کر دے۔ اس طرح اس نے کئی قسم کے الفاظ چاچی کو کہے، اپنے باپ کو فون کیا، یہ لوگ مجھے یہاں پر تنگ کرتے ہیں، مجھ سے گھر کا کام کرواتے ہیں، حالانکہ وہ لڑکی پانی کا گلاس بھی خود نہ پیتی تھی۔ اس کا باپ آیا، ان کی خوب بے عزتی کی، اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ کئی عرصہ تمہاری چاچی ان کے پاس جاتی رہی اور معافی مانگتی رہی، لیکن انہوں نے کہا آپ ایسے لوگوں میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتے جن کو ہماری بیٹی کی ذرا قدر نہ ہو۔ اس کے بعد ہی انہوں نے جو شرط ہے وہ تمہاری چاچی پر رکھی۔ وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے، اور اس کو یقین آ چکا تھا یہ سب جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کے اپنے کیے کی سزا ہے۔ کسی کو ٹھکرا دینا نہایت ہی گناہ کی بات ہے اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ تب ہوا جب ان کی بہو ان کے بیٹے کو ان کے گھر ٹھکرا کر چلی گئی، لیکن جو انہوں نے شرط رکھی تھی وہ قابل برداشت نہ تھی۔ یہ ایسی شرط تھی جس کو میری چاچی کبھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے کہا اپنی بیٹی کو تب ہی تمہارے بیٹے کے ساتھ بسنے دیں گے اگر اس شہر میں ہمارا ایک گھر ہے، وہ گھر میری بیٹی کے نام ہے۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی اور تمہارا بیٹا وہیں پر پرسکون اکیلے اپنی زندگی گزاریں، آپ ان میں عمل میں کوئی عمل دخل نہ ہو، اور تم ان کے گھر بھی نہ جاؤ۔ ابھی تمہاری چاچی اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے یہ شرط قبول کر لی اور کہا میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی ماں کی وجہ سے پہلے بھی میں اپنے آپ کو برباد کر چکا ہوں، انہوں نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب یہ میرا دوسرا گھر بھی برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ بالکل، میں آج اس گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنی چاچی کا جب یہ واقعہ سنا تو میری آنکھیں نم ہو گئی،
کیونکہ میں بے اولاد کی تکلیف سمجھ سکتی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، خود کو کیے کی سزا مل چکی تھی۔ پچھتاوے کی زندگی کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، لیکن میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ زبردستی کے رشتے نہیں چلتے۔ میری شادی وہاں ہو جاتی تو میری چاچی مجھے ساری زندگی ذلیل و رسوا کرتی، جا کے جہاں پر میں بہت سکون ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔